وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا ہے وہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا ہے۔ فمن، سو جو کوئی، شہد، پا لے، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو اس کے روزے رکھے، ومن کان، اور جو کوئی ہو، مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، تو گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر، تم پر آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسر، تم پر تنگی، ولتکملوا العدۃ، اور اس لیے کہ تم پوری کرو گنتی، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ھداکم، اس پر کہ ہدایت کی اس نے تم کو، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں رمضان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں پر اس کی دو اہم فضیلتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن پاک اترنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور یہ کہ مکمل قرآن پاک رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا، اور پھر اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز قیامت تک شرف والی ہی رہتی ہے۔ اسی لیے جس دن اور جس گھڑی حضور علیہ السلام کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا، اور یہ ثابت ہے سورہ مریم آیت نمبر 15 سے، اور جس کا ترجمہ ہے، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور موت کے دن، اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش،
وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا، جو کہ قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 33 میں ہے۔ اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ والفرقانی، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ قرآن ہدایت ہے، نمبر 2 روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اور 3 حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض کی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل راستے بھی عطا فرمائے۔ اسے اس مثال سے سمجھیں کہ روزہ تو فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت بھی دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ بالکل اسی طرح اگر 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، اور سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ بھی فرما دیا۔ ہم پر اسی طرح گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ اگر ہم مسلمانوں کو کاروبار کے چند طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اگر مردوں کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ اگر ہم غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ یہاں پر گنتی پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو ہم اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ آمین ثم آمین۔